الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور بندہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت یا عروج اس کو دیکھتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بھئی یہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ پاک اپنی نعمت عطا فرمائے تو انسان اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دے کہ اس سے یہ نعمتیں ختم ہو کر مجھے مل جائیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہیں حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تو وہ شخص جنتی ہے تو وہ تو جنت میں پہنچ جائے گا، تمہیں حسد کرنے سے کیا ملے گا؟ اور اگر وہ شخص دوزخی ہے تو تمہیں دوزخ کے اوپر حسد کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی جگہ میں دوزخ میں چلا جاؤں؟ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی حسد سے جو ہے وہ بچانی چاہیے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا پتہ نہیں چلتا بندے کو، لیکن بندہ اپنی نیکیاں گوا بیٹھتا ہے، اور نیکیاں پھر اس طرح جاتی ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی بھی ہو کے گیا میرے کے ساتھ، صرف کہ دوسرے کو دیکھا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کسی کے پاس تم بہت زیادہ مالداری دیکھو، کوٹھی بنگلہ دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تمہیں پتہ کوئی نہیں مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا مال و دولت ہوگا حساب بھی تو اتنا لمبا دینا پڑے گا، جس کے پاس مال و دولت کم ہوگا اس کو حساب بھی کم دینا پڑے گا۔ وہ ابراہیم بن ادم نا، وہ بادشاہی جب ان کے پاس تھی تو چھوڑنے کی کافی ساری وجوہات بنی تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چھت پہ، محل کی چھت پہ کھڑے تھے اور اپنے محل کے دروازے کے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ اس نے کھائے، پھر اس نے پانی پیا اور اپنی گدڑی کو بچھایا اور آرام کے لیے سو گیا۔ ابراہیم بن ادم اوپر سے نیچے اترے اور اس فقیر کو آ کے کہا یہ تو نے روٹی کھائی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ اس نے کہا بھر گیا۔ پھر پانی پیا تو بالکل آسودہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی بالکل آسودہ ہو گیا۔ میں تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ پر میں فکر کس بات کی ہے؟ فکر تو وہ کرے نا جس نے اتنا خزانہ اکٹھا کیا ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی وقت آ گیا ہم وہیں پہ اینٹ کا سرہانہ لگا کے سو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا نا دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو، جس طرح مسافر اپنا تھوڑا سا سامان لے کے چلتا ہے نا، پتہ ہے نا کہ بھئی اگر یہ زیادہ ہوا تو اٹھا کے چلنا میرے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے مسافر کی طرح بندہ زندگی بسر کرے اور یہ دنیاوی لالچ اپنے ذہن سے نکال دے۔ جتنا زیادہ بندہ اکٹھا کر لیتا ہے نا، پھر اتنی زیادہ اس کو فکر اس کی بچانے کی ہوتی ہے۔ فقیر کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اسے کیا فکر ہوگی؟ کوئی آ بھی جائے گا تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ ماہی رابعہ بصری ہے نا، تو ان کی سیرت اگر پڑھے نا تو وہ اکثر ساری رات مصلے پہ گزار دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن وہ اسی طرح مصلے پہ بیٹھی نا تو آپ کو اونگ آ گئی۔ جب وہ آنکھ لگی نا تو دروازہ کھلا تھا آپ کے گھر کا، کچھ ہوتا تو تب فکر ہوتا نا کہ دروازے کو کنڈی لگاؤں، یہ بچاؤں وہ بچاؤں۔ تو دروازہ کھلا تھا تو باہر سے کوئی گزر رہا تھا، وہ چور تھا، اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، چلو اندر سے کچھ چرا کے لے چلتے ہیں۔ تو وہ اندر داخل ہوا، اس نے سامان اکٹھا کیا، جب وہ باہر نکلنے لگا تو اس کو آگے دروازہ ہی نہیں مل رہا، بڑا پریشان ہوا۔ جب وہ سامان رکھ کے چلتا ہے تو دروازہ نظر آتا ہے، جب سامان لے کے چلتا ہے تو دروازہ نظر نہیں آتا۔ 3-4 دفعہ اس طرح ہوا نا تو ماہی رابعہ بصری کی آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے دیکھا نا تو اس چور سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا چلیا
کی ہویا میں تے ستی ہاں، میرا رب تے جاگ جانا، میرا رب جو ہے وہ تو جاگ رہا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انسان اپنے رب سے لو لگائے، یہ نہیں کہ یہ کو ایڈی کوٹھی آ گئی تو میرے کو کیوں نہیں آئی، وہ حساب بھی تو وہی دے گا نا۔ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں، تو وہ حساب بھی تو وہ دے گا نا۔ تجھ سے تو اس بارے میں سوال نہیں نہ کیا جائے گا۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، ہم حضور السلام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے، اچانک حضور نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی شخص اور ملتا ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ بن عباس ہیں یا اور کوئی صحابی ہیں، وہ اپنے نا دوسرے ایک اور ساتھی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں وہ کوئی جنتی عورت تکنی ہے؟ اس نے کہا جی وہ کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ جنتی ہے تو اس کی زیارت کروں گا۔ فرمایا وہ مائی ایک بڑھیا مائی چلی آ رہی ہے، وہ جنتی ہے۔ کہا یہ کیسے جنتی بنی؟ کہا یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو اگر آپ یہ دعا فرما دیں تو اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا اس بیماری تے صبر کریں تو اللہ تعالی جنت نہ دے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ مائی صاحبہ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ میں صبر کر لوں گی لیکن ایک گزارش ہے، جدو دورہ پہندا نہ تو پھر میرا پردہ سلامت نہیں ہے، اے دعا کرو میرا پردہ سلامت رہے تو میں بیماری دے صبر کر ساں۔ حضور فرمایا جا آئندہ تو تیرا پردہ نہیں کھلے گا، تیرا ستر ہمیشہ سلامت رہے گا، تو اس پہ صبر کر اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ بات تو یہ ہے نا کہ صحابہ نے، حضور نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، صحابہ کی تو آنکھیں اس طرف لگ گئی، پتہ نہیں کون آنے والا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کتنے اس کی اعمال اچھی ہیں، اللہ کے نبی جس کو فرما دے یہ جنتی ہے، وہ تو مور لگ گئی نا پکی کہ پکا جنتی۔ میں یہ تھوڑی دیر گزری ایک شخص آیا، اس نے اپنے جوتے اٹھائے رکھ کے بیٹھ گیا۔ دوسرا دن ہوا پھر ہم اسی طرح بیٹھے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، وہ کل والا ہی بندہ پھر آ گیا، اس نے یوں جوتے اٹھائے اور بیٹھ گیا۔ مجلس ختم ہوگی، کل تیسرا دن آیا، حضور علیہ السلام وہیں پہ بیٹھے گفتگو کر فرمایا آج ابھی تھوڑی دیر بعد ایک اور جنتی شخص آئے گا، تو وہی شخص آیا۔ 3 دن حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر غالباً یہ صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ اس بندے کی دیکھا کہ 3 دن حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جنتی ہے، وہ جو باہر نکلے نا فرمایا میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس کو میں نے کہا یار میری نہ کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا، باپ سے کوئی بات چل پڑی، ادھر میں قسم چکی ہے بھی 3 دہاڑے میں گھرے کو نہیں آنا، تو وہ میں قسم توڑ سا پھر کفارہ دینا پیسے، تو انج کرنا بھائی جی تو کمے تو میں 3 راتاں تے 3 دہاڑے تیرے کول نہ رہ لواں۔ اس نے کہا جی آ جاؤ۔ اب یہ صحابی رسول اس شخص کے ساتھ ہو لیے، اس کے گھر میں گئے، 3 دن تے 3 راتاں کس واسطے رہے ہوتے، میں اس کا عمل دیکھوں کس عمل کی وجہ سے یہ جنتی بنا ہے۔ تے اساں کسے دے کول ٹر جائیے نا 2 دہاڑے رہیے تے اساں اے بھی لبنے ہیں، یار اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگ جائے نا تو ویک پوائنٹ آ جائے، پھر میں اس کو دبا کے رکھوں کہ تو نے ایسا کیا۔ صحابہ اکرام وہ عمل تلاش کیا کرتے تھے جس عمل سے بندہ جنتی بنتا ہے۔ اب اس بندے نے نہ تو دن کو روزہ رکھا، عشاء کی نماز پڑھی تھی ہوندے ہی آگے سہ گیا، صبح فجر کی نماز کے لیے وہ جاتا ہے، اور اس کے دروازے پر کوئی سائل بھی نہیں ہے جو انہیں بڑی لمبی چوڑی صدقہ خیرات کیتی ہوئی، رات کو اس نے اپنا معمول بھی نہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا رہا ہو، چلو جی اس وجہ سے ہو۔ تو جب 3 دن گزر گئے نا، ہوں حضرت عبداللہ بن عمر اس بندے کو کہنے لگے یار گل سن، وہ میری لڑائی کوئی نہیں سی ہوئی، میں 3 دن تیرے پاس اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ تیرا کون سا عمل ایسا ہے۔ اس نے کہا جڑا تیرے سامنے ہی ہوئی ہے میں کیتا اور کہ میرے پاس عمل کوئی نہیں۔ کہ پھر ایک بات بتا، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جنتی ہے، بتا پھر تو جنتی کیسے بنا؟ تو صحابی نے آگے سے عرض کیا دوست سن لے، پتہ کیوں جنتی بنا؟ کا کیوں بنا؟ آج تک میں نے کسی سے حسد نہیں کیا، آج تک میں نے کسی سے حسد نہیں کیا۔